بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ساجد گندل۔ آج 22 مئی ہے سال 2022۔ آج عمران خان نے پشاور میں جو پریس کانفرنس کی ہے، اس موقع پر شاہ محمود قریشی کو ایک کال آئی ہے۔ وہ کال کرنے والا کون تھا؟ 2 سال کے لیے ٹیکنوکریٹ حکومت کا ایک نیا فارمولہ سامنے آیا ہے۔ عمران خان نے اس حوالے سے کیا جواب دیا ہے؟ اینکر عمران خان نامعلوم مقام پر منتقل ہو چکے ہیں۔ صابر شاکر آج کیوں رو پڑے؟ اس وقت جو امپورٹڈ حکومت ہے، لانگ مارچ کے حوالے سے ان کا مبینہ منصوبہ کیا ہے؟ عام تازہ ترین اپڈیٹس اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ امید کروں گا کہ آپ سماعت کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ آج باقاعدہ لانگ مارچ کی تاریخ کی اناؤنسمنٹ ہو چکی ہے اور اس کے بعد امپورٹڈ حکومت مکمل طور پر گھبرا چکی ہے۔ فضل الرحمان جس طرح حواس باختہ ہوا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہاں 1 کروڑ بھی آ جائے تو فرق نہیں پڑتا، یہ واضح کرتا ہے کہ اس کو کتنی تکلیف ہے۔ خیبر پختونخوا کے اندر میں کئی مرتبہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ فضل الرحمان کی پارٹی کا صفایا کرنے والا عمران خان ہے، چونکہ وہ مذہب کارڈ استعمال کرتا تھا، امریکہ مرد آباد کا نعرہ استعمال کرتا تھا، لیکن دوسری طرف در پردہ امریکی سفیر کو جس طرح وکی لیکس کے اندر انکشاف ہوا، اس نے کہا ہمیں بھی اگر نوکری دیں گے تو ہم آپ کی بہتر طریقے سے نوکری کریں گے۔ اب آج جو سٹیٹمنٹس آئی ہیں اس پر تو ہم آگے چل کر بات کریں گے، لیکن وہ لوگ جو یہاں مسلح افواج کے ساتھ پاکستان میں صحافت کے میدان کے اندر کھڑے رہے، ہمیشہ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد کا نعرہ لگاتے رہے، امپورٹڈ حکومت کے آنے کے بعد ان کے خلاف مختلف طرح کے مقدمات بنانے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اینکر عمران خان جو ہے وہ نامعلوم مقام پر منتقل ہو گئے ہیں۔ ابھی بعض میڈیا پر اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں اور وہ انکنفرمڈ ہیں، بتایا جا رہا ہے کہ ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، لیکن ابھی تک جو تازہ ترین اپڈیٹس ہیں ان کے مطابق ان کو گرفتار نہیں کیا جا سکا۔ لیکن انہوں نے آج اردو پوائنٹ کو ایک انٹرویو دیا تھا جس کے اندر بتایا تھا کہ وہ ایک نامعلوم مقام پر منتقل ہو رہے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ افسوس ہے کہ جس شخص نے میرے خلاف مقدمہ درج کروایا ہے وہ اتنا فراڈیا ہے، وہ اتنا کریمنل ریکارڈ ہے، اس کا آلریڈی اس کا جو شناختی کارڈ ہے وہ بھی شاید ضبط شدہ ہے۔ 16 مقدمات کے اندر وہ ملوث شخص ہے اور گھر کے باہر انہوں نے بتایا کہ جو پولیس ہے، ڈولفن فورس کے 15-20 موٹر سائیکل باقاعدہ گھیرا گیا، لیکن گھیرا توڑ کر وہ وہاں سے نکلنے کے اندر کامیاب ہو گئے ہیں۔ لیکن سوال انہوں نے بڑا عام کیا ہے اور پیغام دیا ہے کہ اگر ہم غدار ہیں تو پھر محب وطن کون ہے؟ یہ یقیناً ایک بڑا عام سوال ہے۔ اس وقت عمران خان جو اینکر ہیں، عمران ریاض خان، یہ ٹاپ ٹرینڈ ہے ٹویٹر پر۔ انہوں نے بتایا کہ ملک پر چونکہ قبضہ ہوا ہے اور یہ قبضہ ہم نے چھڑانا ہے، گھر پر جھگڑا نہیں کرنا، پولیس والوں نے تمیز کے ساتھ بات کرنی ہے، قانون کے دائرے کے اندر بات کریں گے تو میرے گھر والے آپ کو جواب دیں گے۔ ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہوں گا اور ٹویٹر ہینڈل جو ہے وہ میں نے اپنا ٹیم کو دے دیا۔ ان کی جو مسز ہیں انہوں نے بھی ایک علیحدہ ٹویٹر اکاؤنٹ بنا دیا ہے، لیکن یہاں جتنی جعل سازی ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی اب جعلی ٹویٹر جو ہے وہ بھی باقاعدہ ان کے نام سے بننا شروع ہو گئے ہیں۔ بہرحال اصلی کی پہچان جو ہے وہ بھی آپ کے ساتھ رکھ دی گئی ہے۔ اب دوسری طرف جو ہے صابر شاکر بھی آج پروگرام کے اندر دیکھا ہم نے، سمیع ابراہیم، صابر شاکر، اسی طرح صدیق جان کے خلاف تو اس طرح کارروائی شروع نہیں ہوئی، لیکن دوسری طرف جو معید پیر زادہ ہے ان کے حوالے سے بھی کچھ خبریں آ رہی ہیں۔ تو اب یہ جتنے لوگ تھے مختلف سندھ کے اضلاع کے اندر ان پر مقدمات قائم کیے گئے۔ صابر شاکر آج ایک پروگرام کے دوران آپ دیدہ ہوئے، جب وہ شاہ محمود قریشی سے بات کر رہے تھے تو وہ رو پڑے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے کیا ہم دشمن نظر آتے ہیں؟ افسوس ہے کہ ہم نے ملک اور قوم کی بات کی ہے اور آج ہمیں اس طرح کے مقدمات کے اندر جو ہے وہ انوالو کیا جا رہا ہے۔ بہرحال اس وقت تک جو ہے وہ اینکر عمران ریاض خان ایک نامعلوم مقام پر بالکل سیب ہیں اور انہوں نے بتایا، پیغام بھیجا ہے کہ ویڈیوز جو ہے وہ ان کی آتی رہیں گی۔ دوسری طرف ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور وہ یہ کہ اس وقت جو امپورٹڈ حکومت ہے اس کی وزیر اطلاعات انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ خونی مارچ نہیں ہونے دیں گے۔ حکومت یہ واضح کرتی ہے کہ یہ لوگ جو ہے انتشار پھیلانا چاہتے ہیں۔ اب نون لیگ جیسی جماعت
جنہوں نے سانحہ ماڈل ٹاؤن جیسا سانحہ ظلم و بربریت کی تاریخ رقم کی، اب وہ یہ کہتے ہیں، جبکہ عمران خان کہتا ہے بھائی پرامن شہری ہیں، آئین کے تحت ہمارا احتجاج حق ہے اور ہم کوئی خون خرابہ نہیں چاہتے، لیکن امپورٹڈ حکومت گھبرائی ہوئی ہے اور اب اس کو خونی انقلاب کا نام دیا جا رہا ہے۔ اب زیادہ جس شخص کو استعمال کیا جا رہا ہے وہ دین فروشی کے اندر، جس کا نام پاکستان میں ہمیشہ آتا ہے، فضل الرحمان، وہ زیادہ ایکٹیو ہے۔ وہ کہتا ہے جی مشکل وقت میں سیاستدانوں اور اداروں کو ایک صفحے پر ہونا چاہیے۔ عمران خان کے لانگ مارچ کی اہمیت 2 پیسے کی نہیں ہے۔ اب یہ شخص کہہ رہا ہے کہ ملک دیوالیہ ہو نہیں رہا بلکہ ہو چکا ہے۔ عمران خان کے معاشی ماہرین نے کہا تھا کہ ڈالر 200 تک جائے گا، لہذا اسی کی پالیسیوں کا تسلسل ہے۔ نہیں، یہ آپ بددیانتی خیانت مت کیجیے۔ آپ نے ان 2 مہینوں کے اندر جو ملک کا بیڑا غرق کیا ہے، اب اس کی ذمہ داری لینی ہے، کیونکہ آج جو سابق وزیر خزانہ شوکت طرین نے پریس کانفرنس کی ہے وہ ہر ایک کو سننی چاہیے کہ کس طرح ایکسپورٹس میں اضافہ ہو رہا تھا، کیسے فارن ریمیٹنس میں اضافہ ہو رہا تھا، پھر جس طرح لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے صحت کارڈ، احساس پروگرام، اس کے اندر لوگوں کے مہنگائی الاؤنس، جس طرح ایک زبردست طریقے سے پاکستان جو ہے وہ ترقی کی شاہراہ پر چل رہا تھا۔ اب جو فارمولے ڈسکس ہو رہے ہیں اس وقت، چونکہ امپورٹڈ حکومت جو اس کی مقبولیت ہے وہ ختم ہو گئی ہے، عوام کا یہ سامنا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ عمران خان اس وقت مکمل طور پر ان کو کلین بولڈ کر چکا ہے اور گھیراؤ کر چکا ہے۔ ان خاص سچویشن کے اندر اب فخر الرحمان ہیں، بڑے ایک سینئر جرنلسٹ ہیں، عموماً ان کی جو خبریں اسٹیبلشمنٹ سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں، پاک فوج کے حوالے سے، وہ ان کی خبریں بڑی اندر کی ہوتی ہیں اور درست ثابت ہوتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں what is the latest? The PDM led imported government wants to lease 2 years technocrat interim setup۔ وہ کہتے ہیں جو امپورٹڈ حکومت ہے اب وہ نہیں چاہتی کہ ہم الیکشنز کے اندر جائیں، الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، چونکہ عمران خان ان کو کلین بولڈ کرے گا، لہذا 2 سال کے لیے ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ جو ہے، یعنی معاشی ماہرین، قانونی ماہرین، مختلف شعبوں کے ماہرین پر مشتمل، جو پاکستان دیوالیہ کے قریب پہنچ چکا ہے، ان حالات سے نکلنے کے لیے اور یہ روز روز کی سیاسی افراتفری جو ہے اس سے ملک کو بچانے کے لیے ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ جو ہے وہ لایا جائے۔ اب بہت سارے دوست جو ہے وہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ ٹیکنوکریٹ کا بھی کوئی حد ہے، تو میں نے سوچا، غور کیا، تو ملک دوبارہ 23 دسمبر 2012 کو پہنچ چکا ہے، جب مینار پاکستان پر ڈاکٹر طاہر القادری نے اس حوالے سے بتایا تھا کہ جس طرح پاکستان دیوالیہ پن کی طرف جا رہا ہے، کوئی یہاں پر کرپشن کنٹرول میں نہیں ہو رہی، وہی پارٹیز بدل کر آتی ہیں، وہی سیاسی جماعتیں آتی ہیں، تو انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ ایک آنا چاہیے اور اس کی مدت 2 سے 3 سال ہونی چاہیے، تاکہ یہ آئیں، احتساب کریں، معاشی اصلاحات کریں، انتخابی اصلاحات کریں اور اس کے بعد فری اینڈ فیئر الیکشن دو، یعنی پہلے احتساب پھر انتخاب۔ لیکن اس وقت یہی نون لیگ، یہی پیپلز پارٹی، یہ سارے مذاق اڑاتے تھے اور انہوں نے اس وقت اس بات کو قبول نہیں کیا، اس کو غیر آئینی قرار دیا گیا اور انہوں نے بتایا بھی کہ 3 مہینے سے زیادہ اس کو ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے مخصوص حالات کے اندر، اور آئینی طور پر اس کے اندر موجود ہے جو یہاں پر شکے ہیں، لیکن نہیں مانا گیا تھا۔ آج وہی نون لیگ، پیپلز پارٹی اور امپورٹڈ حکومت اسی کلیے پر دوبارہ آنے کے لیے بےتاب ہیں، اور کیسا یعنی وہ کہتے ہیں تھوکا ہوا وقت کے ساتھ چاٹنا پڑتا ہے۔ اب عمران خان کو دے نہیں سکتے، الیکشن میں مقابلہ نہیں کر سکتے، لہذا کوئی ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کی بات ہو رہی ہے۔ دوسری طرف کو کہتے ہیں، چونکہ وہ بتا رہے ہیں کہ یہاں پر اسپیشلی پی ایم ایل این وانٹس گین ٹائم ٹو لیسن عمران خان پاپولیرٹی، عمران خان کی پاپولیرٹی سے یہ بہت تنگ ہے، اور ویئر ایز عمران خان وانٹس ارلی الیکشن گورنمنٹ ود فکس ڈیٹ، وہ کہتے ہیں کہ فکس ڈیٹ دے دیں، اور عمران خان نے اس کا جواب دیا ہے کہ وہ اس کو قبول نہیں کرتے، چونکہ یہ ٹیمپو وہ بھی توڑ دیں گے تو ان کے لیے بھی مشکلات پیدا ہوں گی۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر اسی دوران الیکشن ہوتا ہے، فری اینڈ فیئر ہوتا ہے، تو ان کو فائدہ ہوگا، تو وہ ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کو اس وقت جو ہے عمران خان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب ایک بہت بڑا سوال ہے اس وقت کہ عمران خان پریس کانفرنس کرنے لگے اور اسی دوران جو ہے وہ ایک کال آتی ہے، اور اس کال کے اندر جو الفاظ ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ بڑے معنی خیز ہیں، اور اس کے اندر جو ہے وہ کہا گیا، جب یہ کال ہونے لگی تو اس وقت یہ کہا گیا ہے، عمران خان جو ہے
عمران خان نے ہنس کر کہا کہ بند کر دو اسے. جب شاہ محمود قریشی کو یہ کال آئی ہے اور ابھی پریس کانفرنس شروع ہونے والی تھی, شاہ محمود قریشی نے پھر فون سن لیا. اس کے باوجود انہوں نے کہا عرض یہ ہے کہ آپ کا جو ہے, اب یہ فون والے سے بات ہو رہی ہے, عرض یہ ہے کہ آپ کا جو ہے نا سارا میں نے پیش کر دیا ہے, یعنی عمران خان صاحب کو بتا دیا ہے میسج. تاہم عمران خان نے ایک بار پھر کہا کہ فون بند کر دو, سب ڈسٹرب ہو رہے ہیں. شاہ محمود قریشی نے فون بند کر کے عمران خان کو فون کے بارے میں کہا ہی از سینگ کہ ٹریپ کر دیں گے, یعنی وہ ٹریپ کرنے کی دھمکی دے رہے ہیں, جس پر عمران خان نے کہا کہ فون کال جو یہاں انہوں نے کہا کر دیں کوئی بات نہیں ہے, اور مسکراتے ہوئے ہنستے ہوئے انہوں نے کہا. لوگوں نے ایک سوال اٹھایا کہ یہ بندہ کون تھا, یہ کون لوگ تھے جو عمران خان کو اس موقع پر جب پریس کانفرنس ہونے والی ہے اس دوران جو ہے وہ کال کر رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا جب یہ امپورٹڈ حکومت آئی تھی اس دوران بھی جو وہاں پر شہباز شریف تھے غالباً یا آصف زرداری, ایک مشترکہ پریس کانفرنس ہونے لگی تھی, اس موقع پر بھی ایک کال آئی تھی. اب یہاں چونکہ اسٹیبلشمنٹ اگرچہ نیوٹرل کا دعویٰ کرتی ہے لیکن کبھی بھی نیوٹرل نہیں رہ سکتی. ملک کے خاص طور پر ان حالات کے اندر جب کچھ بھی ہو سکتا ہے, دشمن ممالک کی نظریں ہیں, پاکستان کی سالمیت کا مسئلہ ہے, معاشی طور پر پاکستان کلیپس ہونے کے قریب ہے, تو بینکرپٹ ہونے کے قریب ہے, یہ اس طرح کی صورتحال کے اندر وہ دور نہیں رہ سکتے. تمام تر نیوٹریلٹی کے نعروں کے باوجود, داموں کے باوجود بیک ڈور کے اندر رابطے ہو رہے ہوتے ہیں. اس سے پہلے شاہ محمود قریشی, پرویز کھٹر, ان کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ یہ دو شخصیات بیک ڈور جو رابطے ہیں ان سے ہو رہے ہیں, اور بتایا یہ گیا ہے کہ جو بھی وہ مخصوص لوگ ہیں ان میں سے جو درمیان کے اندر کچھ گفتگو ہو رہی ہے کہ کیا انٹرم سیٹ اپ کیسے آنا چاہیے, کہ اس کا دورانیہ کتنا ہونا چاہیے, الیکشنز کب ہونے چاہیے, ملتان جلسے کے اندر جن کے کہنے پر عمران خان صاحب نے 2 دن لیٹ کی ہے یہ تاریخ اناؤنس کرنا لانگ مارچ کی, انہی میں سے ایک شخص کی یہ کال تھی. اور وہ درمیان کے اندر جو مذاکرات تھے, جو معاملات سیٹل ہو رہے تھے, چونکہ ابھی لانگ مارچ کے ساتھ ہی کوئی ڈیٹ جو ہے وہ دینے کی پوزیشن کے اندر وہ نہیں تھے, اور انہوں نے کوشش کی کہ کسی طریقے سے ڈیلے کیا جا سکے, بہرحال نہیں ہو سکا. تو یہ انہی میں سے جو درمیانی شخصیات ہیں ان میں سے ایک شخص کی جو کال ہے وہ بتائی جا رہی ہے کہ انہوں نے کی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ مزید کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں. ابھی پچھلے اگلے جو 48 گھنٹے ہیں وہ انتہائی اہمیت کے عمل ہے, اور جس طرح کے نون لیگ ہتھکنڈے استعمال کر رہی ہے, آج رات کو ایک بڑی عام جو ہے وہ ملاقات ہے. دیکھتے ہیں کوئی اس کا جو خبر ہے باہر آتی ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. امید کروں گا کہ آپ سماعت کریں گے, اور انشاءاللہ پاکستان زندہ باد, پاک فوج پائندہ باد. اللہ تعالیٰ پاکستان کا اور آپ کا حامی و ناصر ہو.